اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تار ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ روشنی ہی روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس فن پارے کو بناتے وقت میرے ذہن میں کوئی بھی خیال نہیں آیا، بس قلم کاغذ پہ خود بخود چلنے لگا، اور جب یہ مکمل ہوا تو میرا دل سبحان اللہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ صرف اللہ کی عطا ہے اور محض اس کا نور ہے کہ اس نے مجھے اس فن کے لیے چنا۔ کائنات میں کوئی بھی کام، کوئی بھی شے اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ اس کا نام بہت بڑائی والا اور بڑی برکت والا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس آیت کو آپ اس فن پارے میں دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کا ابتدائی حصہ ہے، جو میرے دل اور میری زندگی کے بہت قریب ہے۔ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا طرز اور اس کا ہماری زندگی میں عمل۔ میں اگر اس کا تعلق اپنی زندگی سے بیان کرنے کی کوشش کروں بھی تو شاید الفاظ میں بیان نہ کر سکوں، یا شاید الفاظ کم پڑ جائیں، کیونکہ اللہ تو نور ہے نا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور و معروف واقعہ تو ضرور سنا یا پڑھا ہوگا کہ جب انہوں نے کوہ طور پہ دعا کی تھی کہ یا رب میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو وہ پہاڑ اللہ کے نور سے جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جس کا سرما ہم اپنی آنکھوں میں پہنتے ہیں تاکہ ہماری آنکھیں اللہ کے نور سے ٹھنڈی رہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے بہت قریب ہیں، ان سے براہ راست کلام کیا کرتے تھے، وہ بھی اس نور کو برداشت نہیں کر پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کے دوست تھے، اور ان کو بھی 40 دن کے لیے آگ میں رکھا۔ کہتے ہیں وہ وہی آگ جو اللہ کے نور سے گلزار بن گئی تھی۔ شاید اسی لیے میرے ہاتھوں نے اللہ کے حکم سے اس میں اللہ کے اندر سفید رنگ شامل کیا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو سفید رنگ نور کہلاتا ہے، ایک چمکتا ہوا نور جو زندگی کے ہر پہلو اور ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ یہ وہی نور ہے جو دن کے اجالے میں آسمان میں سورج سے اور رات کے اندھیرے میں چاند اور ستاروں سے ملتا ہے۔ میرے پاس اللہ کے ناموں کے سوا کچھ نہیں جس کو میں اپنے اس فن میں شامل کر سکوں۔ صرف یہ کاغذ اور کرتس ہی ہے جس پر اپنا دل کھول کے رکھ سکتا ہوں۔ ان میں رنگ بھرنا، ان میں اپنے جذبات و روح شامل کرنا، اور اپنی سانس کو روک کر اللہ کا نام لکھنا، یہ سب اللہ کا نور ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ اس فن پارے کے پس منظر میں نے چراغ کا رنگ استعمال کیا ہے، کیونکہ نور کو اس آیت میں آگ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ وہ روشن چراغ ہے جس کو آگ نہ بھی چھوئے تو وہ جلنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور سے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اگر آپ اس فن پارے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے سیاق و سباق کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو یہ صرف اللہ کا نور ہے جس سے ہمیں بصارت ملتی ہے، سمجھنے کے لیے عقل ملتی ہے، اور اس کے ناموں کو پڑھنے کی ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے اس نور کا اور دیگر کئی نعمتوں کا ہر گھڑی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حکم اور اس کے نور کے سوا اور کوئی بھی چیز اس کائنات میں حرکت نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ بے شک تمام